عزیز بھائیوں، میرے پیارے بچوں، میری بہن اور بیٹیوں، آج کا کلام ہمیں ہماری حیثیت کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ بینگ اے کرسچن، ہمارا مقام کیا ہے اور کرسچن ہوتے ہوئے ہم کیا ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ ایک قوم ہے اور ہم غیر قوم ہیں، اور خدا نے غیر قوموں کو بلا لیا، اور اس طرح سے وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا مقام یہودی قوم کے مقام سے نیچے ہے، یا شاید خدا کی بادشاہی میں ہم دوسرے درجے کے لوگ۔ لیکن آج یسوع مسیح واضح طور پر یہودیوں کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ خدا کی نگاہ میں کس درجے کے ہیں۔ ذرا غور کریں تو یسوع مسیح کے پاس فقی اور فریسی آتے ہیں، پہلے تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جو کرتے ہو کس کی اجازت سے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں تو میں بھی آپ کو جواب دوں گا۔ آپ یہ بتائیں کہ یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ تو اب وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اگر ہم نے کہا کہ خدا کی طرف سے تو یہ کہے گا پھر آپ نے قبول کیوں نہ کیا، اور اگر ہم کہیں کہ انسان کی طرف سے تو لوگ تو اسے نبی مانتے ہیں، تو دونوں معاملات میں وہ پھنس گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں بتاتے۔ تو یسوع مسیح نے کہا پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے آپ کو تعلیم دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یسوع مسیح ایک اور تفصیل فرماتے ہیں جس میں وہ 2 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان 2 بیٹوں کے ذکر کے دوران وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹے کو اس کے باپ نے کہا کہ جاؤ اور پاکستان میں کیا کرو، کام کرو، اور وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، انکار کر دے، صاف لفظوں میں انکار کر۔ اب دوسرے بیٹے سے بات ہوتی ہے اور دوسرے بیٹے سے بھی یہی بات کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے ایک میں کیا کرو، کام کرو، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب ابا جی، پاپا، ڈیڈ، جو مرضی کہتا ہے، وہ کہتا ہے فکر نہ کریں، ابھی کیا آپ نے حکم کر دیا اور میں پاکستان میں ہوں، لیکن جاتا نہیں۔ ہوتا کیا ہے، وہ جس نے انکار کیا تھا وہ کیا کرتا ہے، وہ بعد میں پچھتاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی، باپ نے کام کہا تھا، جانا چاہیے تھا، میرا باپ ہے، مجھے اس کا حکم کیا کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور میں نے دادا جی کہہ کے راضی نہیں کرتا، بری بات۔ تو وہ پچھتایا اور پاکستان میں چلا، اور وہ جو کہہ رہا تھا آپ فکر نہ کریں وہ نہیں گیا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو صرف زبانی کام کرتے ہیں، ایسے ہی کہتے رہیں گے آپ پریشان ہو، آپ فکر نہ ہو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کو کہیں پہ بھی ساتھ دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ وہ صرف باتوں کے حد تک ہی ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے رشتے داروں میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے رشتے دار ہوں گے آپ کے جو آپ کو یہ کہتے ہوں گے کہ آپ ہر موقع پر ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے، لیکن جب موقع آتا ہے تو آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتے، نہ پیسوں کی صورت میں نہ باقی معاملات میں، کہیں پہ بھی وہ دور دور آپ کو نظر نہیں آتے، اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مجھے کہتے تھے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، تو یہ آپ کہاں گئے؟ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کبھی آپ کو نہیں کہا ہوگا، لیکن وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی مدد کر رہے ہوں گے، آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اس لیے کیونکہ انہوں نے بے شک کہا نہیں، وہ عملاً آپ کے ساتھ،
اور جو کہہ رہے ہیں وہ صرف باتوں کے حد تک آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ یسوع مسیح بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کو جمع کرنی چاہیے. اسے تو اندر سے آپ کے ساتھ چلنے والا انسان چاہیے, اندر سے خدا کو قبول کرنے والا انسان, اندر سے خدا کی بات پر سے مطابق چلنے والا انسان. ہو سکتا ہے وہ باتوں کی حد تک آپ خدا کو قبول بھی نہ کرتا ہو, ہو سکتا ہے وہ باتوں کی حد تک آپ کو بھی قبول بھی نہ کرتا ہو, لیکن پریکٹیکلی وہ آپ کے ساتھ. ایسے لوگ خدا کو درکار ہیں. اور ذرا غور کریں آگے بھی یہی ہے مسئلہ. یسوع مسیح دوسری تمثیل بیان فرماتے ہیں, اور دوسری تمثیل میں کیا کہتے ہیں کہ ایک مالک نے مالوں کو بھیجا باغ میں, اور جب بھیجا تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آئے ہیں نا رکھوالی کے لیے, یہ جو آئے ہیں نا پاکستان کا خیال رکھنے کے لیے, ہم انہیں مارتے پیٹتے ہیں, اور یہ جتنا بھی مال ہے اس پر ہم کیا کہتے ہیں قبضہ کرتے ہیں. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ جو مالک ہے اسے اور زیادہ لوگوں کو بھیجا, اور زیادہ مزدور بھیجے, اور زیادہ کام کرنے والے بھیجے, تعداد بڑھا دی. لیکن کیا کیا, ان لوگوں نے انہیں بھی مارا, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا. پھر خدا نے کیا کیا, خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور خدا نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس نے سوچا کہ یہ میرے بیٹے کا کیا کریں گے, لحاظ کریں گے, اس کا خیال رکھیں, اس دیکھیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے. مالک نے سوچا کہ یہ سوچیں گے کہ یہ کس کا بیٹا ہے, مالک کا بیٹا ہے, تو لہذا اس کا کیا کریں گے, لحاظ کریں گے. لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہی مالک ہے, اور پھر اس کے ساتھ بھی برا سلوک کیا, اسے بھی قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو یسوع مسیح کہتے ہیں جب وہ مالک آئے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ جنہوں نے برا سلوک کیا کیسا سلوک کرے گا, وہ کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے گا, اس بات پر سوچنے کی ضرورت. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں. اس کے بعد یسوع مسیح کیا کہتے ہیں, یسوع مسیح ان یہودیوں سے کہتے ہیں, ان فقیوں سے کہتے ہیں, فریسیوں سے کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی آپ سے لے لی جائے گی اور ایسی قوم کو دی جائے گی جو اس کا کیا کرے, حق کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ قوم ہے جس نے حق ادا کیا, یا جو حق ادا کرنے کے لیے چنے گئے. آپ اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ آپ ہیں حق ادا کرنے کے لیے چنے گئے لوگ, اور کیا ہم حق ادا کریں. وہ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے نا آپ سے لے لی جائے گی بادشاہی, ان کا پتیلا دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, وہ خدا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, وہ خدا کے لیے بڑا کام کرتے ہیں, بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ہفتے میں 2 روزے طرح طرح سے وہ اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. اور یسوع مسیح کہتا ہے ان سے لے لی جائے گی اور آپ کو دے دی جائے گی, کن کو, جو حق ادا کریں. تو کیا ہم حق ادا کریں, کیا خداوند خدا کے ساتھ محبت کریں, خدا کے ساتھ پیار کریں, اس کی مرضی پر چلنے کی کوشش کریں. کیا ہم نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ ہم لوگ تو بہت ہی دور ہے. یقین کیجیے مسیح زیادہ خداوند کے قریب مجھے دکھائی نہیں دیتے. بے شک کہتے رہے, بے شک کہتے رہے. اگر کوئی ہے نا تو لالچ کی وجہ سے, پیسے کمانے کے لیے زیادہ تر لوگ جو ہے نا آپ کو قریب نظر آئیں گے خدا کے. آپ کہیں گے جی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑے کروسز ہو رہے ہیں,
بہت بڑے بڑے کنونشن ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو صرف پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے. تو خدا کے قریب مسیح بہت کم ہے. بس پیسے کمانے کے لیے کسی نے گھر میں بھی این جی او کھول رکھی ہے، کسی نے منسٹری گھر میں کھولی ہوئی ہے، ایک ہی کمرے کی منسٹری ہے، اسی کمرے میں کمپیوٹر منسٹری ہے، اور کمپیوٹر کی منسٹری کمپیوٹر کے حد تک ہے، اور مختلف جگہوں پہ اس نے جانا ہے، تصویریں بنانی ہے، اور بس یہی کام ہے. اب یہ تو یسوع مسیح نے نہیں کہا نا، ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. یعنی کہ ہماری جو خداوند کے ساتھ محبت ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ خدا چاہتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت کام کرنے لگے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم خداوند کے لیے بہت کام کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم صرف اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لیے کام کرتے ہیں، صرف اور صرف. اور آج یسوع مسیح ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو خداوند کی بادشاہی دوں گا جو اس کا کیا کریں گے؟ حق ادا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑا بوجھ رکھ دیا گیا. خدا نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم پر یقین کیا کہ میں ایسے لوگوں کو دوں گا جو کیا کریں گے؟ حق ادا کریں گے. لیکن وہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو بادشاہی دی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو بادشاہی ملی ہے جو حق ادا کر ہی نہیں ہے، جو بلکہ ان سے بھی ورس ہو گئے، ان سے بھی زیادہ خراب ہے. وہ اگر دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. وہ تو پھر بھی دکھاوے کو ایک حد تک رکھتے تھے، ہم نے تو بہت ہی حدیں کراس کی. آج آپ دیکھیں کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، ایک بندے کی آپ مدد کرتے ہیں تو نہ صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے محلے کو پتا چلے، بلکہ آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان کو پتا چلے، اور نہ صرف پاکستان کو پتا چلے، باقی دنیا میں بھی پتا چلے کہ میں نے فلان ٹائم پہ فلان بندے کی کیا کی مدد. اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ اگر تیرا ایک ہاتھ پہ کام کرتا ہے تو دوسرا جانے دینا، ایک ہاتھ سے خیرات دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. تو ہم کیا کریں؟ یعنی کہ ہم پہ جو بوجھ لادا گیا، ہمارے کندھوں پر جو بوجھ آیا، ہم نے اسے پورے طور پر نہیں. وہ یہودیوں سے کہا یسوع مسیح نے آپ سے بادشاہی لے لی جائے گی اور انہیں دے دی جائے گی، یہ حق ادا کریں گے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان سے بھی پہلا قدم اٹھایا. ہم نے اس معاملے کو سمجھے اور ہم نے اس کا نام پتہ کیا دیا؟ اپنے عیب چھپانے کے لیے ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ گواہی کے لیے، تاکہ باقی لوگ بھی ہماری طرح کریں، یہ گواہی کے لیے ہے. تو کیا یسوع مسیح سے ہم زیادہ عقل مند ہو گئے؟ یسوع نے پتا کہ گواہی بھی دینی چاہیے. یسوع مسیح نے کہا تیرا دایاں ہاتھ کچھ کرتا تو بایاں نہ جانے. یسوع کو نہیں پتا، یسوع مسیح کو نہیں پتا کہ بھائی گواہی دینی چاہیے. کیا یسوع مسیح کو نہیں پتا؟ پتا ہے. لیکن یسوع مسیح ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح آپ سے پیار کرتے ہیں. پتا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ آپ سے پیار کرتے ہیں. وہ قابل لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے ہیں اور آپ سے وہ محبت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایسا کریں گے، جب آپ کسی ایسے بندے کو کچھ رقم دیں گے یا کوئی تھیلا دے دیں گے آٹے کا، اور آپ اس کی تصویر جو ہے میڈیا پہ چلا دیں گے، کتنے لوگ دیکھیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو اس خاندان کی کافی عزت کرتے ہوں یا ان کے ساتھ ان کا کوئی اس طرح کا تعلق ہو کہ بے عزتی کا سبب بن جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ نے اس کی مدد کی، اس کی بیٹی کا کہیں پہ بیاہ ہوا، اس کے دماد نے
اس تصویر کو دیکھا فیس بک پہ اور اس کی ساس آٹے کا ایک ٹکڑا لے گئی، وہ اپنی بیوی کو کیا کہے گا؟ میں نے منگیا میں کپڑ چگا کر ہے، بےزتی ہوگی نا؟ یسوع مسیح کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بےزتی کا سبب ہی نہیں بننا، کسی کی بےزتی کا سبب ہی نہیں بننا، پوشیدگی میں مدد کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ پوشیدگی میں مدد کرنی ہے۔ لیکن پرابلم کی یہ ہے کہ اگر ہم پوشیدگی میں مدد کریں گے تو سارا نام کھول ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اپنا اجر جو لوگ اس لیے کام کرتے ہیں کہ سانو لوگ کی سانو جانن لوکاں پتہ لگے اسی تے بڑے ہی زیادہ دریا دل بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بڑا لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ اس لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا کہ میں آپ سے بادشاہی دوں گا اور ایسی قوم کو دوں گا جو حق ادا کرے، تو جس کو میں نے دی وہ تو بالکل بھی حق ادا نہیں کرتا۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، روزوں کے دنوں میں خاص طور پر ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس بات پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جو کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک ہوتا ہے، یسوع مسیح جو کہتے ہیں اس کے پیچھے ریزن موجود ہوتی ہے، بلا وجہ وہ کچھ نہیں کہتے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عزت ہمیشہ قائم رہے، آپ کا مرتبہ ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی شکل پر آپ کو بلند درجہ دیا، آپ کو اچھا مقام دیا، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کو اچھا مقام دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے کب اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ہمیں انہیں پورے طور پر نبھانا ہے، اور خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، تبھی جا کے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔